استغفر الله ربي واتوب إليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسول الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات الله. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا منتظرین کی یہ کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ علی میں قبول منظور فرمائے. عالم محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں مومنین و مومنات کے دلوں میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں پروردگار انہیں قبول منظور فرمائے. پروردگار عالم آل محمد کے صدقے میں سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی مومنین کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. پروردگار مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص و قوت مودت کی دولت عطا فرمائے. پروردگار امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. پروردگار ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس عشق آل محمد کو اس مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک بار سے بلند درود پڑھنے محمد و آل اجازت ہے بات کا آغاز کیا. حضرات سامعین آزمائش در قرآن کے عنوان سے یہ آج کی ہماری چوتھی نشست ہے. جو مطالب اس حوالے سے جو آرائز آپ کے سامنے گزشتہ 3 شبوں میں پیش کی یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم کس انداز میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے بہت کچھ سمجھا رہا. پروردگار اپنی قدرت دکھا رہا کہ اللہ کل شیء قدیر. وہ چاہے تو حالات جتنے بھی سنگین ہی کیوں نہ ہوں، ظالم جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جنایت کار جتنا مرضی وسائل کے معاملے میں وہ طاقت سے لبریز ہو، مگر پروردگار عالم جب چاہے تو وہ اس کی قدرت اور ہیبت کو ذلیل کر کے رکھ دیتا. آپ نے اب تک گفتگو سنی ہے، لہٰذا جو دوست کل کی نشست میں شامل تھے وہ تو اس پہلے جملے سے ہی یقیناً میری بات سمجھیں گے. دوستان عزیز پروردگار یہ بتا رہا ہے تم میری قدرت کو پہچانو، تم میری طاقت کو دیکھو. اور اگر انسان واقعی دل میں توحید کو بسائے ہوئے ہو، اگر واقعی اس کے دل میں اللہ رب العزت کا یقین اور ایمان ہو، تو ماں کی گود سے زیادہ دریا کی لہریں محفوظ بن جاتی ہیں. جو ہے دوستانے
جنہوں نے اب تک مضمون میرے ساتھ ہیں، کیونکہ مربوط گفتگو ہے. حضور اگر خدا پر اعتماد ہونا تو ماں کی گود سے زیادہ دریا کی لہریں محفوظ ہو جاتی ہیں. بس ذات توحید پر ایمان ہونا چاہیے. آپ دیکھیے وہ فرعون جس نے 70,000 کاٹ دیے اس لیے کہ وہ نہ آئے. کمال پروردگار دیکھیے، جس کو مارنے کی خاطر 70,000 مار چکا ہے اب اس کے لیے دودھ تلاش کرتا پھر رہا ہے. کمال پروردگار ہے کہ نہیں؟ ذرا اندازہ کیجئے پروردگار عالم علی کل شیء قدیر اپنی خدائی سے کیسے لطف اندوز ہوتا. جو اس کے مقابل آیا وہ ارادہ کیے ہوئے تھا میں کاٹ دوں گا، خدا نے کہا تیری ہی گود میں پلوا کے دکھاؤں گا. توجہ ہے جی؟ وہ کوشش کر رہا ہے، وہ لا رہا ہے، بندوبست کر رہا ہے. موسیٰ کسی کی طرف رغبت ہی نہیں کر رہے، موسیٰ کسی پر متوجہ ہی نہیں ہے. یاد رکھنا دوستو، ایک لقمہ حرام کی جانب بڑھنے سے پہلے سوچ لینا، ایک رشوت کا نوٹ پکڑنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا، اگر خدا چاہے نا تو فرعون بھی ایک بچے کے حلق میں ایک دودھ کا قطرہ نہیں ڈال سکتا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ پہچانے علی کل شیء قدیر کے کمال کو. دیکھیں وہ جو ظلم کا منبع تھا، جو اماجگاہ تھی باطل کی، وہ جو ہر بچے ہر گھر میں غیر محفوظ تھا، جہاں پیدا ہو رہا تھا کٹ رہا تھا، اور علی کل شیء قدیر میں کہاں پلوایا؟ خود فرعون کی گود میں. کس نے واپس ماں کو دیا؟ کل جنہوں نے اب تک جو میرے ساتھ ہیں میں ان کے لیے ذہن سازی کروں آگے بڑھ سکیں. پھر وہی موسیٰ کی ماں جو تھوڑی دیر پہلے گھبرا رہی ہے میرا بچہ بچے گا نہیں، اب انہیں ہی اپنا بچہ پالنے کی سرکاری نوکری ملی ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ کمال دیکھیے. چلے لطف اندوز ہوئیے پروردگار کے علی کل شیء قدیر ہونے کا، اس کا کمال دیکھیے. وہ فرعون جو کہہ رہا تھا میں کاٹ دوں گا، میں مار دوں گا، اب اپنے ہی ہاتھوں سے معصوم کی ماں کو معصوم دے کر کہہ رہا ہے ذرا احتیاط سے پکڑ لیجیے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ ہے علی کل شیء قدیر کی شان. دیکھیں وہ کہہ رہا تھا میں رب ہوں، آیا تھا خدا کے سامنے، اپنا نمائندہ حق خدا نے اسی کے محل میں بھیجا. یہ جھوٹے خدا کی جھوٹی خدائی پہ طنز تھا. تو میرے مقابل آتا ہے، دیکھ میرا ہی بندہ ہے تیرے محل میں آئے گا. اب پتہ چلا تیرا رجب کو کیا ہوا تھا، خدا نے جھوٹے خداؤں کی خدائی پہ طنز کیا تھا. تم خدا بنے بیٹھے ہو، میرا عبد کامل تمہارے ہی درمیان آیا. اللہ 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 یا اللہ. توجہ ہے دوستان، قادر مطلق کتنا عظیم ہے خدا کی قسم. دیکھیں اس نے ایک ماں سے وعدہ کیا تھا ہم اسے پلٹائیں. میں نے عرض کیا کل کی مجلس جن کے ذہنوں میں ہے، میں نے پہلے دن التماس کی تھی کہ آپ 30-35 آیات سورہ قصص کی اگر ترجمے سمیت پڑھ لیں گے تو آپ کو اس مضمون کا لطف ہی بہت آئے گا. حضور دیکھیے پروردگار کا کمال، اس نے ایک ماں سے وعدہ کیا. جہاں ہم نے کل بات تمام کی، وہ ایک ماں سے کیے ہوئے وعدے کی بھی پاسداری کرتا ہے. تو اس نے صرف ایک ماں سے تو معصوم نہیں لیا، ایک پوری قوم سے معصوم لے رکھا ہے. کیسے ممکن ہے خدا اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرے گا؟ وہ ہمیں ماضی کے جھروکوں میں حال سمجھا رہا ہے. فرعون کو نہ دیکھو، مجھے دیکھو. تم فرعون کو دیکھ کے گھبرا رہے ہو حالات نہیں، قرآن کے آئینے میں مجھے دیکھو، مجھے سمجھو. میں تو ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہوں. تو کیسے ممکن ہے پوری انسانیت سے اس نے معصوم لے لیا، وہ کیسے نہیں پلٹائے گا؟ اور جب پلٹایا ہے تو اس نے کہا فرددناہ الی امہ، ہم نے اسے پلٹا دیا اس کی ماں کی جانب. مگر کب پلٹایا؟ وہاں بھی قرآن نے اس کیفیت کو سورہ قصص میں بیان کیا. فاصبح فواد ام موسیٰ فارغا ان قادت لتبدی بہی لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. ان قریب تھا کہ مادر موسیٰ کا دل پھٹ جاتا.
اگر ہم اس کے دل کو تھام نہ دیتے تاکہ وہ یقین کرنے والا. اب پتہ چلا دوست اللہ واپس ضرور معصوم کرتا ہے مگر کیسی کیفیتیں ہونی چاہیے انتظار کرنے والوں کی. توجہ ہے جی. غافلوں کو واپس نہیں کرتا. توجہ ہے دوستان ایسے جب دلوں کی کیفیت وہاں آ جائے کہ انتظار معصوم میں دل تنگ ہو جائیں اللہ اپنے وعدے کو نبھاتا ہے اور معصوم واپس کر دیتا ہے. اسی میں نے درس دیا ہے. یہی بات ذہن میں رکھیے گا اور سوچیے گا ضرور. درود پڑھیے گا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر چونکہ مسبب الاسباب ہے وہ ہمیشہ اسباب کے ذریعے کام کرتا ہے معجزوں سے نہیں. لوگ سمجھتے ہیں معجزوں سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. نہیں, وہ ہمیشہ اسباب بناتا ہے. اس نے یہاں پر بھی ایک سبب بتایا. مادر موسیٰ کو اس نے 2 احکامات دیے تھے کیونکہ اس نے کہا ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی جانب. اب یہ وحی ہونے کے بعد 2 کام ہوئے. ایک تو انہوں نے موسیٰ کو پانی میں بہایا اور وہیں پر وکالت لأختیہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون, ساتھ میں بہن کو بھی بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ کنکھیوں سے اس پہ نگاہ رکھنا. اور پروردگار فرما رہا ہے وہم لا یشعرون, انہیں شعور بھی نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہیں. توجہ ہے دوستان. اب یہ بہن کیوں ساتھ گئی؟ کیا یہ اتفاقاً ساتھ گئی؟ نہیں, یہ راز کھلا دربار میں جا کر. جب انہیں کوئی خاتون نہ ملی نا تو اس وقت اس بہن کا موسیٰ کی بہن کا کردار سامنے آیا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. ہم نے حرمت تکوینی لگا دی تھی, ہم نے پابندی لگا دی تھی, کوئی کسی خاتون کی جانب موسیٰ رغبت کر ہی نہیں سکتے تھے. ایسے میں کون بولی؟ وہ موسیٰ کی بہن. هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ, میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں جو تمہاری خاطر اسے پال دیں اور وہ بہت ہی اچھے ہوں گے, اس کے حق میں نصیحت کرنے والے ہوں گے. اور اس بات نے وسیلہ بنایا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. دوست جو یہ یقین رکھ کے سن رہے ہیں کہ میں انہیں وہ موسیٰ نہیں سنا رہا, ان سے میں مخاطب ہوں. اللہ نے وعدہ کیا تھا مگر اس وعدے کی پاسداری فقط معصوم کے ذریعے نہیں ہوئی, معصوم کی بہن بھی شامل ہوئی. صرف معصوم فرعون تک نہیں گیا, جب تک بہن نہ گئی اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوا. اب پتہ چلا یہ سنت الہی ہے, جب معصوم فرعون سے ٹکرائے نا تو بہن اتفاقاً ساتھ نہیں جاتی, اللہ کی مشیت کا تقاضا بن کے زینب وقت کے فرعون سے ٹکرا جاتی. توجہ ہے دوستان توجہ ہے. صلی محمد توجہ ہے دوستان عزیز. اتفاق نہیں ہے, مشیت الہی کا تقاضا ہے. اللہ کے وعدے پورے ہی نہیں ہونے جب تک بہن نے معصوم کا ساتھ نہیں دینا. توجہ ہے جی. اچھا کمال دیکھیے, اس کے بڑے درجے بلند ہیں, اس کے درجے بڑے سوا ہیں. میں نے عرض کیا تفاسیر میں ان کا کلثوم نام لکھا ہے. کلثوم جناب موسیٰ کی بہن, اور روایات آپ کے مکتب میں ہیں اور صرف آپ کے مکتب میں نہیں ہیں, دیگر سواد اعظم میں بھی روایت موجود ہے. پیغمبر نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ اللہم صلی آپ نے جناب خدیجہ سے مخاطب ہو کر, ان کا وقت آخر جب آیا, جناب خدیجہ سلام اللہ دنیا سے تشریف لے جا رہی تھی, آپ نے فرمایا خدیجہ اللہ نے 3 خواتین کو جنت میں آپ کی سوکنیں کرا دیا, وہ ان کے محل آپ کے محلوں کے ساتھ ہوں گے. جناب مریم, جناب آسیہ اور کلثوم خواہر موسیٰ, جناب موسیٰ کی بہن, یہ تینوں جنت میں ام المومنین ہوں. توجہ ہے جی. دنیا میں ام المومنین ہونا اور بات ہے, جنت میں ام المومنین ہونا اور بات. توجہ ہے دوستان عزیز. اللہ نے کیوں اس خاتون کا اتنا ایک سادہ سا جملہ عرض کرنا ہے آپ کے لطف کی خاطر, کیوں اس کا درجہ اتنا سوا کر دیا کہ جنت میں ام المومنین قرار دے دیا؟ آخر بس اتنا ہی تو کیا کہ جب دیکھا کہ یہ مشکل میں ہیں, انہیں مشکل درپیش ہے,
تو اس نے گھرانے پہ متوجہ کروایا. وہ میں نے جب لفظوں پہ غور کیا تب مجھے پتہ لگا اللہ نے اتنی عزت کیوں عطا کی ہے. اس نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت. اللہ نے اسی لیے اس کے درجے بڑھائے کیونکہ اس نے انسانیت کو بتایا ہے جب مشکل میں آؤ نا تو جگہ جگہ خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اہل بیت کا دروازہ تلاش. توجہ ہے جزا توجہ ہے دوستان عزیز. تو حضور اور اس نے اب دیکھیے یہاں پر ایک لطف ہے تفاسیر میں, اب جو لطف ہے تو وہ آپ کے سامنے پیش ہونا چاہیے. اس کے جملے میں بڑی لطافت ہے, اس کے جملے میں ہے توجہ میں عرض کروں دوستان. دیکھیں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے نا وہ لفظیں بڑی حسین. نے فرمایا هل ادلکم علی اہل بیت, تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں. قرآن میں جہاں کہیں لفظ اہل بیت آیا ہے دو شرطیں لازمی ہیں اس لفظ کے آنے کے لیے. ایک یہ کہ جس کے لیے آیا ہے وہ خاتون ہونی چاہیے, اور دوسری اس سے بھی حسین ہے مادر معصوم ہونی چاہیے. توجہ ہے دوستان عزیز, یہ کمال ہے قرآن کا کہ لفظ اہل بیت جب آیا ہے دو چیزیں ہونا لازمی ہیں جسے مد نظر رکھ کے آیا ہے, مخاطب کر کے آیا ہے. ایک تو خاتون ہونی چاہیے, دوسرا مادر معصوم. یہاں دیکھیں ضرورت کس لیے ہے؟ دودھ پلانا. یہ تصور ماں کے ساتھ ہے. ضرورت تو وہاں ماں کی تھی, پورے گھرانے کی ضرورت تو نہیں. وہ کیا فرما رہی, میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں. توجہ ہے جی, کون مد نظر ہے, کسے مد نظر رکھ کے بات ہوئی ہے؟ خاتون بھی ہے, مادر معصوم بھی. سورہ ہود ملائکہ نے آ کر کہا سارا سے مخاطب ہو, کہا مبارک ہو, اللہ تو آپ کو اولاد دینے جا رہا. پریشان ہو گئے. سورہ ہود اتعجبین من امر اللہ. جب وہ پریشان ہو ملائکہ کہنے لگے آپ کو تعجب ہے اللہ کیوں, آپ اللہ کے امر پہ تعجب کر رہی ہیں, آپ کو اللہ کی مصلحت وہ کیوں تعجب کر رہی ہیں؟ انتہائی ضعیفہ. ابراہیم بھی ضعیف ہے, 90+ ایج لکھی ہے تفاسیر میں. تب جا کے ملائکہ بشارت دے رہے ہیں جناب اسحاق نبی کے آنے کی. وہ تڑپ اٹھی, وہ کہنے لگے ہائے اب پروردگار اس ایج میں ہمیں صاحب اولاد کرے گا. پروردگار ملائکہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں جو خوشخبری دینے آئے تھے, اتعجبین من امر اللہ, آپ کو اللہ کے امر پہ تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, تم پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اے اہل البیت. توجہ ہے دوستوں, خاتون ہونی چاہیے, مادر معصوم ہونی چاہیے. اب کمال یہ ہے ایک جگہ یہ لفظ ملائکہ کی زبان پر آیا, ایک جگہ یہی لفظ خاہر موسیٰ کی زبان پر آیا. دونوں نے لفظ اہل بیت استعمال کیا, بس چھوٹا سا فرق ڈلا. اس چھوٹا سا فرق چھوٹا سا نہیں ہے, اس چھوٹے سے فرق نے اصلی اور نقلی اہل بیت کا فرق واضح کر دیا. توجہ ہے جی, توجہ ہے کہ میں عرض کروں, صرف اتنا سا فرق ہے. جا کے سورہ ہود اٹھا کے پڑھ لیں, سورہ قصص اٹھا کر پڑھ لیں. جب خاہر موسیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا اس نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت, میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں. مگر ملائکہ نے کیا استعمال کیا لفظ, اے اہل البیت. اہل بیت, اہل البیت. آپ کے خیال میں کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے سننے میں؟ کوئی ساؤنڈ ہو رہا ہے کہ یہ لفظ تھوڑا سا عجیب ہو رہا ہے؟ اہل بیت, اہل البیت, یہ بیچ میں الف لام کا اضافہ ہے, صرف اتنی سی بات. جب خاہر موسیٰ نے لفظ استعمال کیا اس نے صرف لفظ اہل بیت استعمال کیا. جب ملائکہ نے جناب سارا سے مخاطب ہو کر لفظ استعمال کیا انہوں نے بیچ میں الف لام کا اضافہ کیا. یا تو طلاب بھی بیٹھے ہوں گے, علماء بھی موجود ہوں گے, پوچھئے یہ الف لام کرتا کیا؟ یہ الف لام بات کو موقع سے پریزنٹ کر دیتا کہ کہیں اور کی بات نہیں ہو رہی, آپ ہی کی بات ہو رہی ہے, یہی کی بات ہو رہی ہے. سادی سی مثال دوں گا, غدیریوں کو تو سمجھ آنی چاہیے. یوما کوئی سا دن, الیوما, جنہیں سمجھ آئے وہ تو میرا ساتھ دیں گے. یا اللہ تو نے یوما کیوں نہیں کہا؟ یوما کہتا ہے یہ خوار ہوتے رہتے تاریخ میں. پروردگار نے فرمایا الیوم اکملت لکم, کسی دن دین تمام نہیں ہوا, وہ دن جس دن علی کی ولایت آئی ہے. توجہ ہے دوست, ہے نا میرے ساتھ؟
تو یہ الف لام موقع پہ پریزنٹ کر دیتا. تو کیا کیا؟ کیونکہ جب خواہر موسیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا تو مادر موسیٰ اس سین میں موجود ہی نہیں تھی، وہ تو اپنے گھر تھی. چونکہ موقع پر تھی نہیں، انہوں نے کہا اہل بیت، مگر ملائکہ سارا کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ ان سے بات کر رہے ہیں، لہٰذا یہ الف لام کا اشارہ ہے کہ بی بی آپ کو کیوں تعجب ہو رہا ہے، اہل بیت آپ کو کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ کیونکہ سارا سے مخاطب ہیں. تو پتہ چلا اگر مصداق سامنے ہو تو اہل بیت نہیں اہل البیت آتا ہے. اللہ جانے میری بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں؟ اٹھا کر پڑھے حدیث کے ساتھ، آپ کو پتا چلے وہاں ہو کیا رہا. ہوا کیا؟ جبرائیل نے سارا پیغام باہر کھڑے ہو کر دیا. سرکار حبیب خدا پروردگار فرما رہے ہیں میں خلق ہی نہ کرتا، نہ زمین کو، نہ آسمان کو، نہ کشتی کو، نہ فلک کو، نہ سمندر کو، میں کچھ نہ کرتا. سارا پیغام باہر کھڑے ہو کر دیا. آیت پڑھنے سے پہلے کہتا ہے اجازت ہے اندر آ جاؤں. اللہ جانے میرے ساتھ ہے کہ نہیں دوستا؟ توجہ ہے جی. تب پتا چلا نبی گھر بیٹھ کے اوپر کیوں ستون چادر کا تان رہے تھے. توجہ ہے جی. کیونکہ جو آیت آنی تھی اس میں تھا اشارہ. اگر جبرائیل سارا پیغام باہر دے رہا ہے، آیت بھی باہر بیٹھ کر دے دیتا، کل کو جو خاتون بھی گھر میں ہوتی وہ کہتی میں بھی تو وہاں تھی. اس نے اندر آ کر کہا بی بی کسی اور سے نہیں، نجاست زہرا آپ سے دور. اللہ اللہ سلام اللہ. توجہ ہے دوستان، توجہ ہے جی. اسی لیے وہ ساری کہانی اس نے، میں یہ نہ کرتا، میں وہ نہ کرتا، میں یوں نہ کرتا، ساری اس نے بتائی کہ رب نے آپ کے قصیدے کیا پڑھے ہیں. صرف آیت پڑھنے سے پہلے کا اندر آ جاؤں. اندر آ کر سوائے آیت پڑھنے کی اس نے بات ہی کوئی نہیں کی. توجہ ہے دوستان عزیز. اب سمجھ میں آیا نبی اور جبرائیل ایک ہی پیج پر تھے. نبی نے ستون ہی اس لیے بنایا تھا چادر کا تاکہ اشارہ گھر میں تقسیم نہ ہو جائے. کل کو کوئی بھی خاتون اٹھ کر کہہ دے گی ہم بھی وہی تھے، جو آنے لگی اسے بھی واپس بھجوا دیا کیونکہ آیت میں تھا اشارہ. اب پتہ لگا اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. سوائے اس کے اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اے زہرا آپ سے نجاست کو دور رکھنا، زہرا آپ سے نجاست کو دور رکھنا ہے. زہرا آپ سے دنیا میں کئی سی غلط فہمی میں مر گئے، ہم اپنی مرضی سے زہرا سے دور تھے. ارے جاہلو، یہ تو اللہ کا ارادہ تھا نجاست کو دور رکھنا. توجہ ہے دوستان، توجہ ہے. حضور پروردگار نے بتا کہ دیکھیے کیسے اس نے اس بہن کے ذریعے موسیٰ کو ملا دیا اپنی ماں کے ساتھ. اللہ کا کیا ہوا ارادہ کیا. پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا وہ ارادہ کامل ہوا. اب پروردگار نے یہاں پر اس سین کو ختم کر دیا. لیکن سورہ قصص نا ایک مربوط انداز میں موضوع لے کے چلتی، مگر ایسی ہوتا ہے جیسے ایک قسط تمام نہیں ہو جاتی کسی شے. بالکل یہاں پہ یہ ایپیسوڈ ختم ہو گئی، سب نے دیکھ لیا، اللہ نے ارادہ کیا تھا، موسیٰ خطرے میں تھے، بچے کٹ رہے تھے، وہاں سے نکالے، فرعون ہی کی گود میں پہنچے، پروردگار نے ماں سے وعدہ کیا تھا، واپس پلٹایا، کہانی ختم. اب پروردگار نے اگلا سین انتہائی موسیٰ کی جوانی سے شروع کیا کہ جب جناب موسیٰ ایک مرتبہ پوری طرح رشد اختیار کر گئے، ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا. اب پروردگار نے بالکل ایک نیا منظر ہمارے سامنے پیش کیا، بالکل نیا منظر، نہ جیسے ایک نئی قسط کا آغاز ہو رہا. وہ پیچھے بچپن کا معاملہ ختم ہو گیا، اب جوانی کا معاملہ. اب آپ جان رہے ہیں موسیٰ نے کرنا کیا. فرعون غلط فہمی میں ہے مگر وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ نہیں جانتا، خدا تو جانتا ہے. اس نے کسی مقصد سے موسیٰ کو وہاں بھیجا ہے، لہٰذا موسیٰ اپنا کام کر رہے ہیں. اب جوانی آ چکی، اب معاملہ شروع ہو چکا ہے. اب موسیٰ آہستہ آہستہ افراد کی ذہن سازی کر رہے ہیں.
اٹھنا کس کے خلاف ہے؟ فرعون کے. مذاق نہیں ہے, آسانی سے نہیں ہونا. لہٰذا موسیٰ اپنے معاملات چلا رہے ہیں, آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنا قائل بنا رہے ہیں, لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. ایسے میں پروردگار نے کہاں سے سین کا آغاز کیا؟ اس نے کہا ایک واقعہ ہوا. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٌ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَانِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. پروردگار نے ایک منظر ہمارے سامنے پیش کیا کہ موسیٰ ایک دن شہر سے باہر نکلے ہیں, دیکھا دو افراد آپس میں لڑ رہے, وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں. کمال ہے پروردگار کا. میں آپ کو مسلسل ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, قرآن بڑا لطیف ہے. جس طرح قرآن کوئی منظر پیش کرتا ہے, خدا کی قسم کوئی مصور ویسی تصویر نہیں بنا سکتا, کوئی رائٹر ویسی تحریر نہیں لا سکتا جیسے قرآن پیش کرتا ہے. قرآن نے ان دونوں کا تعارف ہی بڑا حسین کروایا ہے. توجہ میں عرض کر, دو لڑ رہے ہیں, سین دکھایا خدا نے, دو لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کی جان کو آئے ہوئے ہیں. اب قرآن ان کا تعارف کروا رہا ہے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. یہ ہی کی ضمیر خود موسیٰ کی جانب ہے. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا, ایک موسیٰ کا عدو تھا. توجہ ہے جی, یہ قرآن بیان ہو رہا ہے. نہ میں نے بخاری شریف کی روایت پڑھی ہے, نہ میں نے اصول کافی کی کوئی حدیث پیش کی ہے. حضور قرآن تعارف کروا رہا ہے, دو افراد لڑ رہے تھے, ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. وہ ایک موسیٰ کا شیعہ تھا, ایک موسیٰ کا عدو تھا. خدا کی قسم کوئی بات آ جائے نا, دنیا ہم سے کہتی ہے یہ قرآن سے دکھاؤ, اپنا یہ عقیدہ قرآن سے دکھاؤ, یہ عصمت قرآن سے دکھاؤ, امامت قرآن سے دکھاؤ. بڑے بڑے انجینئر کے ذہن سپارک ہو جاتے ہیں جب بات آل محمد کے عقیدوں کی آ جائے. قرآن سے دکھاؤ. وہ ہم سے کہتے ہیں جو اپنا نام بھی قرآن سے نہیں دکھا سکتے. جو ہے دوستان ایسی بھائی تعجب کی بات ہے, ہم فلاں بن فلاں ہیں, ہم فلاں و فلاں ہیں, بھائی فلاں بھائی فلاں ہیں. قرآن سے دکھاؤ. قرآن نے واضح کر دیا نبی کے سامنے والوں کی ازرو قرآن صرف دو ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں, یہ باقی سب کہانیاں ہیں. نبی کے سامنے والے فقط دو ہی ہوتے ہیں, یا نبی کے دشمن ہوتے ہیں یا نبی کے شیعہ. توجہ ہے دوستوں نے, قرآن تو جانتے ہی کسی فرقے کو نہیں, قرآن صرف دو کو جانتا ہے, یا تو سامنے والا نبی کا دشمن ہے یا وہ نبی کا شیعہ. توجہ ہے دوستان. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. وہ جو شیعہ تھا, اب چونکہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کی جان کو آئے ہوئے, اس نے فوراً ہی دیکھا موسیٰ علیہ السلام تشریف لیا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. وہ جو شیعہ تھا اس نے استغاثہ کیا. توجہ ہے دوست, بڑا لطیف لفظ تھا, بڑا عقیدے پہ مبنی لفظ تھا, آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. فاستغاثہ, اس نے استغاثہ کیا موسیٰ سے, اس کے خلاف جو موسیٰ کا دشمن تھا. توجہ ہے جی, دیکھا دونوں نے موسیٰ آیا ہے, استغاثہ صرف شیعہ نے کیا. اللہ جانے آپ میرے ساتھ ہے کہ نہیں دوست. پتہ لگا شیعہ کسی دور کا ہو, مولا سے مدد مانگنی جائز سمجھتا ہے. توجہ ہے دوستوں نے, اس نے کہا جی مولا آئے ہیں, موسیٰ آئے ہیں, فوراً ہی اس نے استغاثہ کیا. کس کے خلاف؟ وہ جو موسیٰ کا عدو. فوقظہ موسیٰ وقضیٰ علیہ. موسیٰ آگے بڑھے, فوقظہ موسیٰ وقضیٰ. موسیٰ نے آگے بڑھ کر ایک پنچ, ایک مکہ اسے مارا جو دشمن. وہ بھی کوئی شیعہ کا دشمن اتنا ہی جانباز تھا, ایک ہی مکے پہ فقضیٰ علیہ. جو ہے دوستاں, اسے بھی دوسرا ساتھ لینا ہے, وہ بھی وہی ڈھیر ہو گیا. حضور میں بڑی سادگی سے اگر اجازت ہے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. یہ دشمن شیعہ ذرا سنبھل کے رہنا. ہم حامل ید پیدا کے شیعہ نہیں, ید اللہ کے شیعہ.
توجہ ہے دوستان، وہ وہی مر گئے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بعض بڑے تعجب خیز الفاظ فرمایا حاذ من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ آپ نے فرمایا یہ تو شیطانی عمل ہے، یہ تو شیطانی عمل، اور بے شک شیطان بڑا کھلا ہوا دشمن ہے۔ رب انی ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر، فاغفر لو، پروردگار نے کہا ہم نے معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک پروردگار بہت معاف کرنے والا۔ اگلی آیت میں فرمایا ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یا اللہ تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے نا، اب میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں۔ توجہ ہے جی؟ اب یہ بات آپ تک سارا سین آ گیا، آپ نے یہ سارا منظر سمجھ لیا۔ موسیٰ شہر میں داخل ہوئے، دو افراد لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ کا شیعہ ہے، جوانوں توجہ ہے کہ نہیں ہے، ایک موسیٰ کا دشمن ہے، اور وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہ جو شیعہ ہے وہ موسیٰ کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ جناب موسیٰ منظر میں ایک دم داخل ہوتے ہیں اور آپ کا ایک پنچ لگتا ہے، مکہ لگتا ہے۔ اب یہاں پر تمام تفاسیر اہل سنت و اہل تشیع یہ کہتے ہیں موسیٰ کا کوئی ارادہ قتل تھا ہی نہیں، اس لیے پروردگار نے قتل ہو کے لفظ استعمال نہیں کیا، فقدا الیہ کے لفظ استعمال کیا، وہ مر گیا۔ موسیٰ کا ارادہ کوئی نہیں تھا، چھڑانا چاہتے تھے موسیٰ۔ اب یہ نہیں پتا یہ چھڑانے کا کون سا انداز تھا کہ بیچارے کی جان ہی لے گیا، توجہ ہے جی؟ لہذا بہرحال وہ مر گیا۔ اب اس کے مرنے کے بعد اب پروردگار اگلا دن بیان کرتا ودخل المدینۃ، اب اگلے دن جناب موسیٰ دوبارہ داخل شہر۔ اب یہاں جو معاملہ ہے خوف کا عالم، پروردگار نے بتایا کہ اب یہاں پر جناب موسیٰ خود بھی گھبرائے ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي، پروردگار نے فرمایا وَإِذَا الَّذِي تَنْصُرُهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُونَ، وہ جس کی کل موسیٰ نے مدد کی تھی نا، وہ آج بھی ایک سے لڑ رہا تھا، اور اس نے پھر موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ قال انک لغوی مبین، موسیٰ فرمانے لگے تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ توجہ ہے دوستانے، بات پہنچ رہی ہے کیا ہو؟ وہ جو کل ایک موسیٰ کے دشمن سے لڑ رہا تھا، آج بھی وہ موسیٰ کے دشمن سے لڑ رہا۔ اس نے دیکھا کہ موسیٰ تشریف لائے، کل بھی نصرت کے لیے پکارا، آج بھی اس نے نصرت کے لیے پکارا۔ فلما اراد ان یبطشوا بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، وہ موسیٰ نے ارادہ کیا کہ آگے بڑھیں اور اسے ماریں، وہ جو دونوں کا دشمن تھا، موسیٰ کا بھی اور اس کے شیعہ کا بھی، اس سے پہلے کہ مارتے وہ پکار اٹھا۔ موسیٰ ارادہ کیا ہے؟ کیا آج بھی مجھے مار دینا چاہتے ہو جیسے کل ایک بے گناہ مار دیا تھا؟ اتريد ان تقتلنی کما قتلت بالامس بالنفس، تم چاہتے کیا ہو؟ آج بھی ایک بندہ مار دو جیسے کل مار دیا تھا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ارادے کیا ہیں؟ اب یہ منظر آپ کے سامنے آ گیا دوست، یہ منظر آپ نے سمجھ لیا؟ نہیں، صرف دیکھا آپ نے، سمجھا نہیں۔ آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام داخل شہر ہوا کیا کہ دو افراد لڑ رہے، ایک موسیٰ کا شیعہ ہے، ایک موسیٰ کا دشمن۔ وہ جو شیعہ ہے وہ مدد کے لیے پکارتا ہے کس سے؟ اب میں لفظ بدلوں گا اور آپ نے غور کرنا، اپنے مولا کو۔ وہ مولا جسے فرعون کے خلاف ایک بڑا ٹاسک خدا نے دے رکھا کہ جس نے قوم کو لے کر چلنا ہے فرعون کے خلاف اور کامیابی سے ہمکنار کرنا۔ ایسے میں ایک مسئلہ ہو گیا، کیا کہ آپ کے سامنے آپ کا ایک شیعہ ہے، ایک آپ کا عدو ہے، وہ لڑ رہے ہیں، اور وہ جو شیعہ ہے وہ اپنے مولا کو نصرت کے لیے بلاتا ہے، لہٰذا وہ نصرت کرتے ہیں تو غیر مارا جاتا ہے،
مارا جاتا ہے، اگلا دن دوبارہ وہی شیعہ لڑا، اور اب اسے دیکھ کر وہ موسیٰ جس نے کل اس کی نصرت میں ایک شخص قتل کر دیا، آج کہہ رہے ہیں انکا لغوی مبین، تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ یہ لفظ گمراہ کس نے کس کے لیے استعمال کیا؟ یہ مولا نے اپنے شیعہ کو کہا۔ توجہ ہے دوستان، گھبرا تو نہیں ہے؟ اس واقعے کا انجام کیا ہوا؟ موسیٰ کو مصر ترک کر کے مدین جانا پڑ گیا، ساری محنت دھری کی دھری رہ گئی۔ فرعون 10 سال تک مزید راج کرتا رہا، استحصال کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، قوم کو کاٹتا رہا، قوم کو دباتا رہا، قوم کو مارتا رہا۔ 10 سال جناب موسیٰ کو شعیب کے پاس جانا پڑ گیا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ مطالب آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جناب موسیٰ چلے، اب یہ جو 10 سال مزید فرعون نے راج کیا، یہ کس وجہ سے کیا؟ موسیٰ کی غلطی کی وجہ سے نہیں، ایک شیعہ کی جذباتیت کی وجہ سے۔ اب میں دیکھوں گا کون سے دوست میرے ساتھ دیتے ہیں۔ جن باتوں پہ میں نے آپ کو بلوایا ان پہ میں کہیں بھی دنیا میں پڑھتا تو لوگوں نے بولنا تھا، مگر اب پتہ چلے گا کون متوجہ ہے۔ کمال یہ دیکھیے، ایک شیعہ، اب وہ لڑ بھی کس سے رہا تھا؟ وہ لڑ رہا ہے موسیٰ کے دشمن سے، کیونکہ قرآن نے تعارف کروایا ھذا من عدوہ، جس سے لڑ رہا تھا وہ موسیٰ کا دشمن تھا۔ اس کا مطلب ہے دکان کا جھگڑا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے پراپرٹی کا جھگڑا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے خاندانی مسئلہ نہیں تھا، وہ مولا کی نصرت میں لڑ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا میرا فریضہ ہے، میرے مولا کا دشمن ہے، میں تو بخشوں گا ہی نہیں۔ اچھا، اگر کسی کو شک ہو کہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہو، اگلے دن وہ پھر لڑ رہا تھا، اور اگلے دن وہ پھر موسیٰ کے ہی دشمن سے لڑ رہا تھا، کیونکہ قرآن نے کہا، موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اسے مارے جو موسیٰ اور شیعہ دونوں کا دشمن تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو وہ لڑ رہا تھا نا، یہ اپنی دینی حمیت میں لڑ رہا تھا۔ جنہیں بات سمجھ میں آئے وہ میرا ساتھ دیں، میں نے کوئی پیغام دینا دوستان عزیز، لہذا جنہیں پیغام سننے کی عادت ہے اس ممبر سے وہ میری بات میں متوجہ رہے۔ اس کا مطلب ہے وہ لڑ رہا تھا اپنے مولا کی حمایت میں، مگر ہوا کیا؟ اس کے مولا نے بجائے آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگاتے، تیرے جیسا تو میرا شیعہ ہی کوئی نہیں، یہ تو سب تھکے تھکے ہیں، تجھے ہی تو غیرت ہے، تو ہی تو میرا صحیح مولا ہی ہے، تو ہی تو اپنے مولا کا صحیح ثابت ہوا ہے۔ بجائے اسے سینے سے لگانے کے، اسی کا مولا اسے کہہ رہا ہے تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں بول رہی؟ توجہ ہے؟ یہ موسیٰ نے اسے کیوں کھلا ہوا گمراہ کہا؟ کیونکہ اس کی جذباتیت جسے وہ حق سمجھ رہا تھا، وہ اس کے مولا کے مشن کو نقصان پہنچا رہی، اور فائدہ مولا کو نہیں فرعون کو ہوا۔ توجہ ہے دوستانے؟ پتا چلا اگر شیعہ ہونا تو وقت کے مولا کے مشن سے آگاہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ جانے آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے دوست؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے دوست؟ کمال یہ دیکھیے، اس کا مطلب ہے شیعہ ہونا کافی نہیں، جذبات کی بھڑاس نکالنا کافی نہیں۔ اسے تو فرعونی چوراہے پہ مل گیا، ہو سکتا ہے ہمیں نیٹ پہ ملے۔ اللہ جانے میری جو بات پہنچ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمیں واٹس ایپ پہ ملے، ہو سکتا ہے ہمیں کسی گلی کے کونے پہ مل جائے، ہو سکتا ہے کالج میں مل جائے، ہو سکتا ہے دفتر میں مل جائے، ہو سکتا ہے کاروبار پہ مل جائے۔ یہ بات یاد رکھنا، بھڑاس نکالنے کا نام شیعت نہیں۔ توجہ ہے دوستوں نے؟ اب اگر یہاں تک سن لیا ہے، اگر واقعی دوست بات کو پسند کریں تو میرا ساتھ ضرور دے دیجیے گا، مجھے ایمان سے بتائیے گا، مولا کے مشن کو نقصان ہو، شیعہ غیر سے لڑے مولا راضی نہیں ہوتا، شیعہ سے لڑے گا تو کون سا مولا راضی ہوگا؟ السلام
ہے دوستوں نے؟ میری بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ یاد رکھیے وہ اپنی ذاتی اس میں نہیں لڑ رہا تھا، اسے لگتا تھا چونکہ میرے مولا کا دشمن ہے، میرا فریض ہے، میں تو چھوڑوں گا ہی نہیں، جہنم میں جائیں سارے، ہمیں کیا لگے، ایسا شیعہ تھا۔ توجہ ہے جی؟ یاد رکھیے جب آپ کہیں نا جہنم میں جائیں سارے، ہمیں کیا لگے، آپ اپنے آپ کو حسین کے خیمے سے جدا کریں۔ جسے اس سے غرض نہیں نا کہ دوسرے جو مرضی کریں، ہم تو اپنی کریں گے، وہ حسین کے خیمے میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ حسین یہ نہیں چاہتے صرف میں بچوں، حسین چاہتے ہیں سارا زمانہ بچے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یاد رکھیں اگر خدا نے شیعت کا ٹائٹل عطا کر دیا ہے، شیعت کسی چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے، ایک مسلمان کے احساس ذمہ داری کا نام شیعہ۔ میرا یہ جملہ ذہنوں میں رہے گا، جب ایک مسلمان احساس ذمہ داری کے منصب پر پہنچتا ہے تو شیعہ ہو جاتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ غافل کا کیا کام ہے اس مکتب میں؟ اپنی انا کی تسکین کرنے والے کا کیا کام ہے اس مکتب میں؟ اپنی بھڑاس نکالنے والے کا کیا کام ہے؟ شیعہ موتی ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے، یہ دیکھنا ہے امام وقت کا ایجنڈا کیا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ نہیں تو جو قرآن شیعہ ہونے کا ٹائٹل دے سکتا ہے وہی گمراہ ہونے کا ٹائٹل بھی دے سکتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ کو بیمہ نہیں ہو گیا خدا کے ساتھ۔ یاد رکھیں چاہے شیعت کا ٹائٹل مل جائے مگر اگر غفلت دکھائی تو پھر یاد رکھیں کہ وہی پروردگار غافل ہونے کا بھی دے سکتا ہے، گمراہ ہونے کا ٹائٹل بھی دے سکتا ہے۔ جناب موسیٰ کو پروردگار نے بتایا، ایسے میں ایک شخص جب دیکھا نا یہ لڑائی کا سین چل رہا ہے، وہاں سے ایک شخص داخل ہوا، اس نے کہا یا موسیٰ ان الملائکۃ یأتمرون بک لیقتلوک۔ موسیٰ وہاں قوم کے بڑوں نے ارادہ کر لیا، فرعون اور اس کے ارد گرد جو حواری ہیں انہوں نے ارادہ کر لیا آپ کے قتل کا، یعنی سزائے موت کا آرڈر آپ کے لیے جاری ہو چکا ہے، کیونکہ کل ایک شخص آپ نے قتل کیا، اب آپ کی سزائے موت کا، لہذا فخرج یہاں سے نکل جائے۔ جناب موسیٰ کو نکلنا پڑا، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ یہ کہتے ہوئے موسیٰ نکل گئے مصر سے کہ یا اللہ مجھے ظالموں سے تحفظ عطا۔ توجہ ہے جی؟ 10 سال مزید قوم پسی، 10 سال فرعون نے راج کیا، موسیٰ کے ابلاغ کا قصور نہیں تھا، ایک شیعہ کی جذباتیت اتنا نقصان پہنچا۔ اب جتنے کٹے پھر جتنے مرے، جتنوں کا استحصال ہوا، جتنا فرعون کی گردن پہ ہے اتنا اس غیر ذمہ دار شیعہ کی گردن پہ جس نے اپنے مولا کے مشن کو نقصان پہنچا۔ دوستو یہ قرآن ہے، کہانیاں ہیں کوئی نہیں، قرآن میں مجھے لطیفے تو ملتے نہیں، قرآن کے اندر آپ کو اشعار تو ملتے نہیں، قرآن تو ماضی کے دریچوں میں حال سمجھنے کی کتاب ہے۔ توجہ ہے؟ گھبرا تو نہیں ہے؟ چلیے درود پڑھیے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ 10 سال کے لیے موسیٰ چلے گئے، کیوں؟ موسیٰ چلے کیوں گئے؟ کیا تھا اگر فرعون مارنا چاہتا ہے ڈٹ جاتے، لڑتے، زیادہ سے زیادہ شہادت ہی تھی نا۔ توجہ ہے جی؟ ہم نے تو ایک اور نبی دیکھا ہے، یہ بھی اولو العزم پیغمبر ہے، 10 سال کے لیے چلا گیا، وہاں ایک اور اولو العزم پیغمبر۔ دیکھیے میں کتنا بڑا تاریخ کا مغالطہ حل کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہوگی اور آپ ڈر اور گھبرا نہیں گئے تو کہ ہمیں کوئی آج نیا ٹائٹل مل گیا ہے، آپ کو نہیں ملا، صرف غافلوں کو ملا۔ توجہ ہے جی؟ میں جملہ عرض کروں اگر آپ کی توجہ ہو تو کمال یہ دیکھیے، موسیٰ نکل گئے 10 سال کے لیے، دوسری طرف ہمیں اللہ نے ابراہیم بھی دکھایا، ابراہیم نے بیلچہ اٹھایا، آئے سارے دودھ توڑ دیے، توڑنے کے بعد نکلے نہیں، بیٹھ گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں دوستو؟ وہیں بیٹھے رہے، نہیں نکلے، گھبرائے نہیں، کہیں نہیں گئے، وہیں ڈٹے رہے۔ پکڑ لیا، نمرودیوں نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے پکڑ لیا، آگ میں ڈالو آگ میں۔ ابراہیم نے تو قوم کی مٹی نہیں چھوڑی، موسیٰ 10 سال کے لیے چلے گئے۔ اب بتاؤ کیا دونوں نبیوں کے کردار میں فرق ہے؟ کسی مفسر کی جرت عالم اسلام میں اٹھائے قلم اور لکھ دے موسیٰ کی طبیعت بڑی نرم مزاج تھی، بڑے حلیم طبیعت ہے،
اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو، ضرورت ہے تو لکھے نا، ابراہیم میں سختی بہت تھی، ابراہیم کے پیچھے بھی خدا، موسیٰ کے پیچھے بھی خدا، شرم آنی چاہیے کہتے ہوئے، حسن کی طبیعت میں نرمی تھی، حسین سچ تھا، تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا، حسن کے پیچھے بھی خدا ہے، حسین کے پیچھے بھی خدا ہے۔ اللہ اللہ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بھائی کوئی کہہ دے نا کہ ابراہیم کی طبیعت چونکہ سخت مزاج تھی، موسیٰ تھوڑے حلیم طبیعت تھے، موسیٰ کے پیچھے بھی خدا ہے، ابراہیم کے پیچھے بھی خدا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آل محمد امت کو اس لیے سمجھ نہیں آئے کیونکہ انہیں انبیاء ہی سمجھے۔ اگر مصطفیٰ سمجھ آتا تو مرتضیٰ سمجھ آتا، اسی لیے مصطفیٰ نے کہا تھا ڈائریکٹ نہ ہونا، من کن تو مولا ہو۔ سلام توجہ ہے نا دوستوں نے؟ اسے آ کر کہتے ہیں امام یہاں خدا کی قسم مجھے الفاظ دہراتے ہوئے زبان کام، آپ کے اس شہر میں میرا کتابوں سے تعلق ہے، آپ میرے ہاتھ میں کتاب دیں، میں کاغذ کی کوالٹی دیکھ کر اس کا حجم دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں اس پہ کتنی لاگت آئی۔ میں آپ کو ایمان سے بتاؤں، کتاب کی لاگت زیادہ ہے، سستے میں بیچی جا رہی ہے۔ اس طرح کتابیں پھیلائی، فری بانٹیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کام ہو رہا، لہٰذا اتنی سستی رکھ کے بانٹی جاتی، خصوصاً محرم کے آنے پر، بدعات محرم الحرام، یہ آپ ہی کے شہر میں کتابیں چھپ رہی ہیں اور بانٹی جا رہی ہیں، اور آپ الفاظ پڑھیں خدا کی قسم میں کیا بہت بھی پردے میں رکھ کے امام حسین میں معذلہ اکڑ تھی، وہ اپنی اکڑ میں مارے، انہیں غلط فہمی تھی میں اٹھوں گا تو زمانہ میرے ساتھ، یہ اس قسم کے الفاظ لکھ کے یہ کتابیں آپ کے ہاں تقسیم کی جا رہی ہیں، اصلاً تقسیم ہی کی جا رہی ہے سستے میں بیچ کے تاکہ یہ نہ لگے مفت میں بانٹی جا رہی، مقصد وہی ہے۔ یاد رکھیں ہم سے جو پوچھتے، سادہ سے جملہ عرض کروں گا حضور، کاش آپ لے جائیں، کمال یہ ہم سے پوچھتے حسن نے صلح کی تو حسین نے جنگ کیوں کی؟ یہی مسئلہ ہے نا، حسن نے صلح کی تو حسین نے جنگ کیوں کی؟ تعجب کی بات ہے، جواب تب ایک ہوتا ہے جب سوال ایک ہو۔ حسن سے کسی نے بیعت نہیں مانگی، حسین سے کسی نے معاہدہ نہیں مانگا، توجہ ہے جی، نہ حسین سے حکومت مانگی گئی نہ امام حسن سے بیعت مانگی گئی، امام حسن سے حکومت کا تقاضا تھا، امام حسین سے بیعت کا تقاضا تھا۔ حکومت وہ حکومت جس کے پیچھے خدا نہ ہو ان کی نظر میں ٹوٹی جھوٹی سے بھی زیادہ حقیر ہے، اور بیعت نام ہے وفا کا۔ جب سوال ہی مختلف ہے تو جواب کیسے ایک آتا؟ جو شے اٹھا کے حسن نے دی تھی وہ جوتی سے بھی زیادہ گھٹیا تھی، جس پر حسین نے جان دی وہ وفا تھی۔ سلام توجہ ہے دوستانے؟ ہم سے جو پوچھتے ہو حسن نے صلح کیوں کی، حسین نے جنگ کیوں کی، اپنے بزرگوں سے پوچھو جب باپ نے حکومت مانگی تھی تو بیٹے نے بیعت کیوں مانگی؟ توجہ ہے دوستانے عزیز؟ یاد رکھیے الہی نمائندے وہ جو بھی طرز عمل اختیار کریں پیچھے خدا نبی کریم کی ذات، جو خدا حسن مشتبہ کے پیچھے تھا وہی ابراہیم کے پیچھے، جو خدا موسیٰ کے پیچھے تھا وہی حسین ابن علی کے ساتھ۔ دوستان عزیز بس جو آج پیغام دیا اسے مد نظر رکھیے، قرآن کے اس نقطے پہ غور فرمائیے، اگر شیعہ ہو تو پھر ذمہ دار،
اگر شیعہ ہو تو صاحب احساس ہو، اگر شیعہ ہو تو وقت کے معصوم کو پہچانتا ہو، عرفان رکھتا ہو، آپ کے مقاصد سے آگہی رکھتا ہو۔ ہمارا کوئی طرز عمل، میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، شیعہ غیر سے لڑے مولا کا مشن نقصان میں چلا جائے، مولا راضی نہیں ہوتا۔ شیعہ شیعہ سے لڑے، جواز بہانے بنانا یہ سب بکواس ہے۔ شیعہ شیعہ سے لڑے، یاد رکھنا کبھی کوئی مولا راضی نہیں ہوتا۔ یہ آل محمد کے مزاج کے خلاف ہے، ان کی سیرت کے خلاف ہے۔ لہٰذا نہ جواز و بہانے، اور اپنے بہانوں میں معصوم کو ہی لے کر آئے۔ وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا میں معصوم کی خدمت کر رہا ہوں، قطعاً معصوم کی ہی حب کو جواز اور بہانہ بنا کے کسی شیعہ کی توہین نہیں کر، کسی مومن کی توہین نہیں کر۔ نہیں وہ آپ کی طرح سوچتا، وہ جانے اس کا مولا جانے۔ آپ اپنے مولا کو راضی کریں، زمانے سے نہ منوائیں، وہ جو شیشے میں ملتا ہے اس سے علی کی ولایت منوائیں، پھر پتہ چلے گا کیا قیمت لگتی ہے علی کی ولایت۔ دوستان عزیز، 4 نمبر، آج جن شہزادوں کے مصائب کا حکم ہے یہ بڑے غریب ہیں رئیس مدینہ کے بیٹے اون محمد، رئیس مدینہ کے بیٹے ہیں مگر غریب شہادت ہے۔ کوئی جوان مر جائے نا اور کوئی روئے نہ روئے، چند لوگ تو روتے ہی ہیں۔ باپ روتا ہے کہ نہیں روتا؟ ان پہ نہیں روئے۔ باپ نہ روئے، ماں تو ضرور روتی ہے۔ یہ اتنے غریب ہیں انہیں سگی ماں ہی نہیں روئی۔ اچھا اور کوئی نہیں نا تو دیکھ کے جنازے میں پتہ چل جاتا ہے بہن کون ہے، انہیں بہن ہی نصیب نہیں تھی۔ سوچے کتنے غریب ہیں، کوئی اپنا ہے ہی نہیں رونے والا، اسی لیے اللہ نے یہ قوم عطا کی ہے جس کے لیے کہا اس کے جوان حسین کے جوانوں کو رویا۔ آئیے اور محمد پہ روتے ہیں جنہیں کوئی سگا نہ ہویا۔ حسین نے معصوم نے جب ارادہ کیا نا مدینہ ترک کرنے کا، جناب عالیہ کو پتہ چلا اب میرا بھائی مدینہ چھوڑنا چاہتا۔ جناب عالیہ اپنے گھر میں تھی مگر بیوی نے وہ عمل کیا جو پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ عبداللہ ابن جعفر تیار ایک مزاج تھا، ایک سرمایہ تھا، ایک سرمایہ دار شخصیت ہے، ایک دبدبے اور روڈ میں رہنے والی بنی ہاشم کی عظیم شخصیات میں سے ایک ہے۔ گھر آئے، دروازہ کھولا، جو سامنے منظر دیکھا بنی ہاشم کی یہ عظیم شخصیت ایک دم کلیجے پہ ہاتھ چلا گیا۔ دیکھا علی و بطول کی بیٹی مٹی پہ بیٹھی ہوئی۔ جناب زینب کا حق بنتا ہے، خدا کی قسم ہمارے مکتب پہ تو احسان ہی ہماری ماؤں ہے، یہ ماؤں بہنوں کے احسان ہیں۔ یہ ماؤں نے جذبہ لیا کہاں سے ہے؟ شہر کے حالات خراب ہوں، مائیں گھر سے بیٹے کو نکلنے نہیں دیتی، عزا کے جلوس کو خطرہ ہو، ماں گھر میں رہنے نہیں دیتی۔ یہ صدقہ ہے زینب عالیہ کی محنتوں کا، یہ آنسو جناب زینب کے حصے کے آنسو ہیں، یہ ہمیں خراج تحسین جناب زینب کو پیش کر۔ آج روتے ہوئے کوئی شرمائے نا، یہ آنسو جناب زینب کی عظمت کو سلام۔ عبداللہ بن جعفر تیار تڑپ اٹھے، آقا زادی میری زندگی میں مٹی میں بیٹھ گئی، گر گئے مٹی کے اوپر۔ آقا زادی میری زندگی میں، کہا عبداللہ آج زوجہ بن کے نہیں سوال ہی نہیں کر بیٹھے، آپ حکم فرمائیے۔ کہا عبداللہ میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا، عبداللہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ جانے دو، خدا را مجھے جانے دو۔ عبداللہ نے ایک مرتبہ احترام سے اٹھایا، کہا آقا زادی روکتا کون ہے؟ آپ کو نہیں پتا جب آپ سے میرا نکاح ہوا تھا نا تو ایک مرتبہ علی مجھے ایک طرف لے گئے تھے اور روتے ہوئے مجھے ایک ہی التماس کی تھی، کہا عبداللہ میں تجھے اپنی بیٹی عطا کر رہا ہوں، میری بیٹی تجھے کبھی کوئی غم نہ دے گی، تجھے کبھی دکھ نہ دے گی، مگر بس میری ایک وصیت اور نصیحت پہ عمل کرنا، جب میرا حسین کربلا جانے لگے زینب کو روکنا نا۔ اجرکم اللہ سہرا، یہ خط آل محمد کو رونے، یہ آنسو نہیں ہے جناب زینب کی محنتوں کو خراج تحسین۔ آج ایسے روئے جیسے رونا بنتا۔ دوستو چلا یہ قافلہ، علماء نے عجب لکھی ہے تاریخ کربلا۔ یہ گئے مکہ، 4.25 ماہ کربلا میں یہ قافلہ بیٹھا رہا۔ جب وہاں سے مدینے یہ مکے سے روانہ ہوئے نا کربلا کی سے، اونو محمد ساتھ نہیں، اونو محمد اپنے باپ کے پاس تھے۔
ایک سے دوسری منزل اس قافلے نے لی. ایک مرتبہ شور مچا قافلے میں کہ پیچھے سے ایک وفد آ رہا. کون وفد لے کر آ رہا ہے؟ پتہ چلا عبداللہ ابن جعفر تیار آ رہے. اب جب عبداللہ ابن جعفر تیار آئے، یہ جناب زینب کو پتہ چلا نا، ان کا دل بند ہونے لگا. وہ سمجھی شاید عبداللہ کا حوصلہ ختم ہو گیا، شاید عبداللہ مجھے قافلے سے اتارنے آ گیا. عبداللہ آئے امام حسین کے پاس، آپس میں کچھ گفتگو ہوئی، کچھ راز تھے، کچھ کھلی باتیں تھی وہ ہوئی. جب عبداللہ جانے لگے آپ نے فرمایا اجازت ہے میں زینب عالیہ سے ایک بات کر لوں؟ مولا حسین نے فرمایا آپ ان کی سرتاج ہیں، آپ کا حق بنتا ہے. وہ آئے اس محمل کے پاس جس میں جناب زینب بیٹھی ہوئی. جب دیکھا نا جناب زینب نے عبداللہ سامنے آ گیا، بی بی ٹھری عبداللہ کا حوصلہ ختم ہوا، یہ مجھے قافلے سے اتارنے آئے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے جو جملہ کہا، دوستوں میں یہاں پر بھی مسائل چھوڑ دوں نا تو یہ کافی ہے. جناب زینب نے تڑپ کے کہا عبداللہ یاد رکھنا اگر آپ مجھے لینے آئے ہیں زینب رک ضرور جائے گی پر زینب زندہ نہیں رہے گی. اجرکم الزہرا سیدان سراج، یہی شب آل محمد پہ ماتم کرنے، انہوں کو بلند کریں. میں نے عرض کیا امام صادق نے فرمایا آل محمد کے غم میں جو ہائے کہہ کے روئے، یہ ہائے بھی تصویر پروردگار. دوستو عبداللہ نے سنا، عبداللہ طرف میں کہا آقا زادی یہ کس نے کہا میں آپ کو لینے کے لیے آیا؟ نہیں میں لینے نہیں آیا. تو عبداللہ پھر مقصد کیا؟ آپ پیچھے کیوں آئے ہیں؟ یہاں تک کا سفر کیوں کیا؟ اب حضور قیامت کا لمحہ آ رہا ہے، کیونکہ اس منظر میں دونوں محمد کا سٹیٹس ہی بدل گیا. ایک مرتبہ دونوں بیٹے آگے کیے، کہا میں روکنے نہیں آیا، میں تو حسین کا صدقہ دینے آیا ہوں. یہ دونوں بیٹے لے جائیں بوقت ضرورت، ایک اپنی جانب سے صدقہ کرنا، ایک میری جانب سے صدقہ. بس اب تک یہ بنی ہاشم کے بچے تھے، اب یہ حسین کا صدقہ. اجرکم الزہرا سیدہ کائنات آپ سے راضی ہے. آل محمد یہ بلند ہوتی آنکھوں پہ رحم کرے. پروردگار آل محمد آپ کو کسی غم میں نہ رونا. دوستو میرے پاس وقت ختم ہوا، 2-3 منظر سنے رحمت اللہ. شب عاشور امام مظلوم کربلا، آپ خیام کے وزٹ پہ نکلے، آپ خیموں کے دورے پہ نکلے. عجب منظر، ہر خیمے میں ماں قربانی سے لا رہے، ہر خیمے میں ماں اپنی قربانی سے لا رہے. اور ایک تلقین ایسی ہے جو ہر ماں اپنے بچے سے کر رہی ہے، میرے لال کل جب میدان سج جائے نا تو نے اکبر سے پہلے جانا. یہ نہ ہو حسین کا اکبر مارا جائے تو رہ جانا. بولا ہر خیمے پہ دعا دے کے اگلے خیمے پہ جانا، وہاں سے اگلے خیمے. جب اس خیمے میں آئے نا جہاں ماں 2 قربانیاں سجائے بیٹھی، کہہ رہی تھی میرے لال کل اکبر سے پہلے جانا. میری 3 وصیتیں یاد رکھ، ایک اکبر سے پہلے جاؤ، دوسرا مل کے لڑو گے، تم جعفر تیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، ایسی جنگ کرنی ہے پتہ چلے بنی ہاشم کا جوان لڑا. اور یاد رکھو اب قیامت ہے، اظہار کری نصیحت میں. زینب بیٹوں سے کہہ رہی تھی سنو میرے لال محمد، اگر تم فرات تک پہنچ جاؤ خبردار ان لبوں تک پانی نہ آئے، حسین کے بچے پیاسے ہیں، میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم نے زندگی میں بن. خدا آپ کو سوائے آل محمد کے غم پہ کوئی غم ہے. اللہ ان بلند ہوتی آنکھوں پہ رحم کرے. یا اللہ اس قوم کو کسی کی نظر نہ لگے، اس قوم کے جوان سلامت رکھے. دوستوں میں مختصر اگلا دن آیا، ہر ماں نے بچے سے کہا تھا اکبر سے پہلے جانا، مگر یہ مشیت الہی کے تقاضے تھے. مولا حسین نے عجب کام کیا، آپ نے آواز ہی ابھی اکبر سے کر دی. جب آئینہ باد خاندان کی علماء کی اکثریت اس پر متفق ہے، پہلا شہید علی اکبر ہے. علی اکبر کے بعد کوئی بچہ ماں کی نظر میں چچائی، ہر ماں کو اپنا بچہ بھول گیا. یہی وجہ ہے جب زینب نے دیکھا نا اونا محمد کو، تڑپ کے کہتے اونا محمد میں نے کہا تھا تمہیں اکبر سے پہلے جانا ہے. اکبر کا سینہ برچھی کھا گیا.
تم اب تک زندہ ہو. کہا ماں اجازت لے کر. آپ دیکھیں ہم کرتے کیا, اجازت کو نہیں. جب زینب اجازت لینے آئی میں سادگی سے عرض کروں گا, خدا کی قسم امام نے جگہ جگہ کربلا میں اپنا نوحہ پڑھا ہے. اب اس نوحے کا جملہ سنیں گے. جب بہن اجازت لینے آئی نا, بھیا مجھے کیوں ماں زہرا سے شرمندہ کرتے ہو, میری قربانیوں کو کیوں نہیں میدان میں بھیجتے. میرے مولا نے اللہ جانے کیسے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ایمان سے بتا زینب وہ کون سا بھائی ہے جو بہن کی گود اجڑتی برداشت کر. اجرکم اللہ صاحب سید آپ سے راضی, یہی حق ہے آل محمد کو رونا. دونوں شہزادے آمادہ کیے گئے, دونوں شہزادے بٹھائے گئے. وقت مختصر میں زحمت تمام کر لیا, 2 جملے زحمت تمام. دونوں شہزادے گئے. جعفر طیار کی تلوار کے وارث, حیدر کرار کے نواسے. خدا کی قسم اتنی حسین جنگ تھی نا, ایک مرتبہ لشکر میں کھلبلی مچ گئی, ان سے ایک نہیں سنبھالا جاتا تھا. یہاں 2 تھے, یہ دونوں جنگ کر رہے ہیں. وہاں ٹیلے پہ فضا کھڑی دیکھ رہے ہیں, فضا دیکھ رہے ہیں اور محمد کی جنگ کو. ایک ایسا لمحہ آیا, قیامت نہیں آ گئی کربلا میں. دونوں شہزادے لڑتے لڑتے فرات تک پہنچے. جیسے ہی فضا نے دیکھا بی بی بھاگ کر اندر آئی, کہا آقا زادی زینب مبارک ہو, آپ کے بچوں نے فرات فتح کر دیا, آپ کے بچے فرات تک پہنچ گئے. اتنا سننا تھا, ماں خوش نہیں ہوئی. ایک مرتبہ ہاتھ, یا اللہ کہیں میرے بچے پانی نہ پی لے, علی اصغر پیا. اجرکم اللہ سلامت رہیے, یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا. دوستوں ماں تڑپ گئی کہیں میرا بچہ پانی نہ پی لے. حسین کے بچے پیاسے. پچھلے سال نے کل لین اور لعنت ہے تم کو, 2 چھوٹے سے بچے ہیں, تم سے سنبھالے ہی نہیں جاتے. پلان کیا ان کو الگ الگ کر کے مارو, اکٹھے مارے نہیں جا سکتے. دونوں اکٹھے لڑتے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لڑتے, ان پر قابو نہ پایا جا سکے گا. ایسا حملہ کیا, دونوں کو جدا کر دیا. ان کو محمد نظر آنا بند ہوا, محمد کو اور نظر. اور پھر پلان یہ کیا کوئی نزدیک نہ جائے, دور سے پتھر مارو زینب کی اولاد. اتنے پتھر مارو کہ لڑنے کے قابل نہ رہے. پتھروں کی بارش ہوئی, بچے نڈھال ہوئے. اب کربلا تھا, کربلا میں چند لمحے میں ظلم پہ بڑے غریب آئے ہیں. ان میں سے ایک یہ لمحہ ہے. دیکھیے جب بھی کوئی سوال زین چھوڑ کر تھا, میرا مولا شہاب ثاقب کی طرف پہنچتا تھا. میرا مولا نہ عباس کو بھیجتا تھا, نہ علی اکبر کو بھیجتا تھا, نہ ہور کو بھیجتا تھا, نہ جون کو. سب سے پہلے مولا خود جاتے تھے. یہاں میرے مولا پر غربت آ گئی. دونوں شہزادوں نے اکٹھے زین چھوڑ دی. میرا مولا مجبور ہو گیا, کہا عباس میری مدد کر, تو ان کو سنبھال, میں محمد کے پاس. سلامت رہو دوستو. ایک مرتبہ دونوں لاشیں لے کر آئے خیمے کی جانب. اب میرے مولا حسین کی عادت تھی, جب بھی میرا مولا کسی بچے کو لاتا تھا سب سے پہلی صدا جناب زینب کو دیتا, زینب اس کی ماں کو سنبھالو, میں بڑے برے حال میں لے کر آ رہا ہوں. اب یہاں میرا مولا مجبور ہو گیا. ایک نہیں 2 لاشیں, دونوں زینب کے. ایک مرتبہ زینب کو نہیں پکارا, کہا فروا, لیلا, فضا, زینب کو سنبھالو, میں 2 لاشیں لاؤں. لاشیں آئی, لیلا بھی آ گئی, فروا بھی آ گئی, فضا بھی آئی. دیکھا نہیں آیا تو زینب نہیں آئی. سبھی ماں آئی, بیویاں پریشان ہوئی, کہاں ہے زینب. میرے مولا نے کہا لاؤ زینب کو, میں بیٹوں کے لاشیں لایا ہوں. بیویاں آئی پیچھے خیمے میں, جیسے ہی درے خیمے میں داخل ہوئی عجیب منظر تھا. کہا بیوی بیٹوں کی لاشیں آئی ہیں. زینب نے کہا میں نہیں آؤں گی, میں نے صدقہ کیا حسین کا. یا اللہ میرے بچے مر جائیں, میرا حسین بچ جائے.